بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل کے مینیجر کی وساطت سے ہم نے شاہراہ فلسطین پر ایک 2 منزلہ عمارت کرائے پر لی، جس کی دونوں منزلوں پر 8 کمروں کا ایک ایک اپارٹمنٹ بنا ہوا تھا۔ ہم نے دونوں اپارٹمنٹس کو ضروری سامان اور فرنیچر سے آراستہ کیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ ایک ہی دن میں وہاں ٹیلی فون بھی لگ گئے اور ہم نے انٹرکام کے ذریعے دونوں اپارٹمنٹس پر رابطے کا ذریعہ بھی بنا لیا۔ ان دنوں دارالحکومت اگرچہ ریاض تھا، لیکن دنیا بھر کے سفارت خانے جدہ میں تھے۔ بندرگاہ ہونے کے باعث بغیر پاسپورٹ اور ویزے والے لوگوں کا سعودی عرب میں داخلہ بھی نسبتاً یہاں آسان تھا۔ بنی مالک کا علاقہ پاکستانیوں کا گڑھ تھا اور وہاں جا کر محسوس ہوتا تھا کہ ہم لاہور کے کسی خالص پاکستانی وضاقتہ والے حصے میں آ گئے ہیں۔ یہاں درجنوں ریسٹورنٹ، مثلاً لاہور ہوٹل، مغل ہوٹل، پشاوری ہوٹل، سگریٹ اور پانوں کے کھوکھے، آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کی دکانیں، مالشیے اور ہجڑے تک موجود تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی گڑھ میں ایک مکان میں پاکستانیوں اور بھارتیوں نے مل کر نقلی پاسپورٹس اور ویزوں کا کام بڑے زور و شور سے کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایسی مشینیں اور کیمیکل ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ویزے اور پاسپورٹ کی سیم نقل تیار کر سکتے ہیں، جسے کوئی جعلی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ کام غیر قانونی تھا، لیکن ہمیں اپنے مشنوں کی تکمیل کے لیے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے عمران اور کیسر کو یہ کام سونپا کہ وہ ان جعلی پاسپورٹ اور ویزے بنانے والوں کو تلاش کریں اور ان سے رابطہ کریں، کیونکہ ہمیں کسی بھی وقت ان کے بنے ہوئے ویزوں اور پاسپورٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے کاموں میں مزمل کو میں ہمیشہ پیچھے رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی شکل و صورت، گھنی مونچھوں اور فوجی ہیئر کٹ کے علاوہ لب و لہجہ سے بھی فوجی لگتا تھا، جبکہ کیسر اور عمران ہر لحاظ سے عام شہری لگتے تھے۔ اسرائیلی جاسوس کی گزٹ اور عربی اخبارات میں مختصر خبر شائع ہوئی کہ ہاتف کمپنی کا ایک ملازم سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے۔ وہاں کے اخبارات ایسی خبروں کو شہ سرخیوں میں نہیں بلکہ سنگل کالم میں غیر نمایاں جگہ پر شائع کرتے تھے۔ ایسا شاید حکومت کی اما پر کیا جاتا تھا، کیونکہ حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر ملکی ہراساں ہو کر کام چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ میں نے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے بعد ساتھیوں کی مدد سے بریدہ کے مقتولین سے حاصل ہونے والے کاغذات کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ میں تو سیدھی سادی انگریزی اور ہندی میں اس کے سعودی عرب، ایران، کویت، ابو ظہبی میں کانٹیکٹس کے متعلق لکھا ہوا تھا۔ ہندی زبان والی تحریروں کا کیسر نے اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیا۔ ان میں ایک ایسی ڈائری بھی تھی جس میں سب کچھ کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا تھا۔ یہ ڈائری ترپاٹھی کے سوٹ کیس سے برآمد ہوئی تھی۔ اب ہمیں اس کو ڈی کوڈ کرنا تھا۔ کیسر نے اس ڈائری کی فوٹو کاپیاں بنوا کر عمران، مزمل اور ماہا کو بھی دے دی۔ ہم میں ماہا اس کام میں ماہر تھی، مگر ہم سب کے سر کھپانے کے باوجود ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکی کہ کیا لکھا ہے، اور یقیناً اس میں بہت اہم معلومات تھیں۔ دنیا کے ہر ملک کا اپنا کوڈ اور ڈی کوڈ کا سسٹم رائج ہوتا ہے، اور میں نے جب اس نقطہ پر سوچا تو مجھے بھارتی سفارت خانے کے وائرلیس آپریٹر کے متعلق ذہن میں آیا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، مگر اس تک پہنچنا پھر اس سے یہ کام کروانا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ کیسر بھارتی سفارت خانے چھٹی کے وقت جائے اور چوکی دار وغیرہ سے آپریٹر کا پوچھے، اور جب آپریٹر چھٹی کر کے نکلے تو کیسر اس کا پیچھا کرے اور اس کی رہائش گاہ کا پتہ لگائے۔ اس کے بعد کیا کرنا تھا یہ بعد کا مسئلہ تھا۔ کیسر نے پہلے دن ہی اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلا لیا۔ رندھیر نامی یہ آپریٹر ہماری رہائش گاہ کے قریب شاہراہ مکرونہ پر فلیٹس کے ایک بلاک میں رہتا تھا، جو بھارتی سفارت خانے والوں نے اپنے سنگل رہنے والے ملازمین کی رہائش کے لیے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ ہمارے لیے رندھیر کی رہائش گاہ پر پہنچنا اور اسے اغوا کرنا مشکل نہ تھا۔ دشواری یہ تھی کہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے والی بکس استعمال کے بعد ٹرانسمیٹر روم میں ہی سیف میں رکھ دی جاتی ہیں اور انہیں باہر لانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ رندھیر رہتا بھی اکیلا ہی تھا، ورنہ اس کی بیوی بچوں کی جان کے عوض ہم اس سے یہ سودا کر سکتے تھے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد جب کوئی حل دکھائی نہ دیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ رندھیر کو سفارت خانے کے راستے سے ہی اغوا کر لیا جائے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے اپارٹمنٹ میں لایا جائے۔ میں نے سوچا کہ رندھیر کے پاس دن رات آنے والے پیغامات کو ڈی کوڈ کر کے یقیناً ان کا فارمولہ زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ ہم اسے ڈائری کا صرف ایک صفحہ دے کر کہیں گے کہ اسے ڈی کوڈ کرے اور ہمیں ڈی کوڈ کرنے کا فارمولہ بتائے۔ ہم اس سے فارمولہ پوچھ کر دوسرا صفحہ خود ہی ڈی کوڈ کریں گے۔ اگر فارمولہ ٹھیک ہوا تو رندھیر کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے دوبارہ سفارت خانے کے باہر چھوڑ دیں گے، ورنہ مجبوراً ہمیں دوسرا طریقہ یوز کرنا پڑے گا جس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔
یہ فیصلہ کر کے میں نے کیسر، عمران، تھائی عبداللہ اور رضی کی ڈیوٹی لگائی کہ کل شام رندھیر کو اغوا کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپارٹمنٹ میں لے آئیں۔ میں نے ماہا اور سیما کو کہا کہ نیچے والے ڈرائنگ روم کا سامان دونوں بنگلہ دیشی فوجیوں کی مدد سے اوپر والے ڈرائنگ روم کے ساتھ بدل دیں۔ میں نے یہ قدم حفاظتی اقدامات کے تحت کیا تھا تاکہ رندھیر بعد میں ہمارے اپارٹمنٹ کو تلاش بھی کرنا چاہے تو مختلف فرنیچر ہونے کے باعث پہچان نہ سکے۔ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ اگلے روز میرے ساتھی رندھیر کو اغوا کرنے کے لیے 3 بجے کے قریب بھارتی سفارت خانے کے باہر پہنچ گئے۔ مزمل نے بھی ساتھ جانے کو کہا، لیکن میں نے اسے کہا کہ اس معمولی کام کے لیے تمہیں بھیجنا مجھے گوارا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو کور دینے کے لیے ہم دونوں ان کے آس پاس موجود رہیں گے۔ مزمل کو میں جان بوجھ کر مشنو میں پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی سے میرا کیا ہوا وعدہ کہ مزمل آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ہر دم واپسی کا انتظار کرتے رہیں گے، اور میں آپ سے مزمل کو سلامت واپس لوں گی۔ مجھے ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ سب ساتھیوں کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہے، لیکن مزمل کو دیکھتے ہی مجھے اس کے بیوی بچوں کے چہرے سامنے آ جاتے تھے۔ عمران کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور رضی کی بیوی کراچی میں تھی اور اس کے ابھی بچے بھی نہیں ہوئے تھے۔ جیسی اور دونوں سپاہی شادی شدہ تھے۔ بھائی عبداللہ کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن کسی نے بھی مجھے اپنے شوہر یا باپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی تھی۔ میرا اپنا یہ حال تھا کہ سوائے میری والدہ کے باقیوں کو میری زندگی سے کوئی سروکار نہ تھا، ان کو بس پیسوں سے مطلب تھا۔ ٹھیک 3 بجے میرا ہراول دستہ بھارتی سفارت خانے کے سامنے رندھیر کے باہر نکلنے کے انتظار میں پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ ساتھیوں سے تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر میں اور مزمل انہیں کور دیے ہوئے تھے۔ تقریباً 4:30 بجے رندھیر سفارت خانے سے باہر نکلا اور کسی کے انتظار میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سفارت خانے سے ایک پرائیویٹ گاڑی باہر نکلی جس میں ڈرائیور کے علاوہ 2 اور شخص بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رندھیر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ان کی گاڑی شاہ عبدالعزیز روڈ پر کوئنز بلڈنگ کے قریب ساحل سمندر پر پارکنگ لاٹ میں جا کھڑی ہوئی۔ یہ تمام علاقہ الیکٹرانکس، کپڑوں، منی ایکسچینج اور دوسری مصنوعات کی فروخت کا مرکز تھا۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہم نے بھی پارکنگ میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ رضی اور عبداللہ کو ان کے پیچھے بھیج کر ہم پارکنگ ایریا کے ساتھ ہی ایک اوپن ریسٹورنٹ میں جا کر مشروبات پینے لگے۔ 2 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد رندھیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور رضی اور عبداللہ ان کے پیچھے دکھائی دیے۔ وہاں سے ہی ان کی گاڑی مکرونہ اپنی رہائش کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہماری گاڑیاں بھی ان کے پیچھے تھی اور آج کے دن کی ساری تگ و دو ضائع ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی گاڑی رہائش گاہ کی پارکنگ میں جا کر رک گئی تو رندھیر ساتھیوں سمیت ہاتھوں میں شاپنگ کے چھاپر لیے نیچے اترا اور بلڈنگ میں داخل ہونے لگا تو کیسر اچانک ہی اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور زور سے رندھیر بھیا کہتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ رندھیر وہیں رک گیا اور اس کے ساتھی بلڈنگ کے اندر چلے گئے۔ ہم قدرے فاصلے پر کھڑے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ کیسر نے 2-3 منٹ رندھیر سے کچھ باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ کیسر رندھیر کو ساتھ لیے اپنے گاڑی کی طرف آ رہا ہے۔ جب دونوں گاڑی کے بالکل قریب پہنچے تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ رندھیر کو کیسر نے اندر دھکا دیا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گیا اور ان کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، یہ کام اتنی تیزی اور جلدی میں ہوا تھا کہ کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں نے ساتھیوں کے روانہ ہونے کے بعد مزید چند منٹ وہاں رک کر کارروائی کے متعلق کسی کو علم ہونے کے متعلق رد عمل کو دیکھا۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے مزمل کو کامیابی کی مبارک دی اور ہم نے بھی اپنی گاڑی تیزی سے اپارٹمنٹ کی طرف سڑک پر ڈال دی۔ گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم میں رندھیر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ منہ کھلا ہونے کے باوجود وہ خوف کی وجہ سے بالکل خاموش تھا۔ میں نے کیسر کو علیحدگی میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور رضی کے علاوہ اسے کسی کا چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رضی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ عمران اور تھائی کے فرنٹ سیٹ پر ہونے کی وجہ سے بس ان کی پشت ہی دیکھ سکا تھا۔ میں نے اپارٹمنٹ کے پچھلے کمرے میں جس میں ساتھیوں کا سامان پڑا ہوا تھا وہاں میز اور چند کرسیاں رکھنے کا کہا اور پھر کیسر اور رضی رندھیر کو اس کمرے میں لے گئے۔ رندھیر کو وہاں شفٹ کرنے کے بعد میں مزمل، کیسر اور عمران کے ساتھ اس کمرے میں گیا اور رضی کو کہا
کہ اس کی आंखों से पट्टी हटा दे। पट्टी हटने के बाद रणधीर चंद मिनट अपनी आंखों को हाथों से मसलता रहा। जब ठीक तरह से हमें देखने के काबिल हुआ तो डरी और सहमी हुई आवाज में बोला, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरा कसूर क्या है? और आप लोग कौन हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई जो परसों मैंने शराब के नशे में ऊल गपाड़ा किया था। भगवान की सौगंध, मैंने उन औरतों को देखा तक ना था। उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि मैंने उनसे बदतमीजी की है। बहरहाल मैं अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तानी औरतें हूँ या कोई और, मैं सबको अपनी माँ बहन समझता हूँ। रणधीर के बेरबत फिक्रों से मुझे सारी बात समझ में आ गई। परसों रणधीर अपनी बिल्डिंग में पीने के बाद उदम मचा रहा होगा। याद रहे कि सऊदी अरब में शराब लाने और पीने की सख्त ममानियत है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने और मगरबी बड़ी कंपनियां सफारती सामान और कंपनियों के कंटेनर्स में शराब मंगवाती हैं, जिसे वो अपने घरों और कंपनी के बाउंड्रीज के अंदर इस्तेमाल करती हैं। अरामको के वसी और अरीज कंपाउंड में मगरबी औरतें मोटरें चलाती और स्विमिंग पूल में मर्दों के साथ नहाती हैं। हुकूमत और पुलिस भी उनकी पर्दापोशी करती है। रणधीर ने शराब पीकर उदम मचाया होगा और हमसायों की पाकिस्तानी औरतों को छेड़ा होगा। उसके ख्याल के मुताबिक हम यानी उन औरतों के घर वालों ने रणधीर से पुरस्तिश के लिए अगवा किया है। रणधीर बेरब्त फिक्रों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने और माफी मांगने में लगा हुआ था और हम सब उसके सामने कुर्सियों पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, मिस्टर रणधीर, जो तुमने परसों बदतमीजी की है उसकी सजा के तौर पर हमने तुम्हें हलाक करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब तुमने बताया कि तुम नशे की हालत में थे और हमारी खवातीन को तुमने छेड़ा नहीं था, तो तुम्हारी बात को मानते हुए हम तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर देंगे कि तुम हमारा थोड़ा सा काम कर दो। ये कहकर मैंने इमरान को इशारा किया। उसने डायरी का एक सफ़ा और चंद खाली कागज और कलम उसके सामने टेबल पर रख दिया। मिस्टर रणधीर, इस सफ़ा पर जो कुछ लिखा हुआ है इसको डी कोड करो और हमें डी कोड करने का तरीका बताओ। रणधीर ने कागज उठाना चाहा तो बंदे हाथ रुकावट बन गए। कैसर ने उसके हाथ खोल दिए। रणधीर ने इबारत पढ़ने के बाद कहा कि यह सफारती कोड नहीं बल्कि सीबीआई का कोड है। मैंने कहा, जिसका भी है तुम इसे डी कोड करो। रणधीर इतना डरा हुआ था कि उसे दूसरे कागजों पर डी कोड करने लग गया। सर, ये तो बहुत मामूली कोडिंग है। हमें ट्रेनिंग के दौरान पहली तरबियत इसी की दी गई थी। ये सीधा साधा तरीका है कि कोड किए हुए हरूफ को अल्फ़ाबेट में पीछे की तरफ एक लफ्ज़ छोड़कर उससे पहले वाला लिख दें। इससे इबारत डी कोड हो जाएगी और कोड करते वक्त आइंदा का एक हरफ छोड़कर अगला लिख दें तो वो सादा इबारत कोडेड हो जाएगी। उसने हमें समझाने के लिए कागज़ पर लफ्ज़ वाच लिखा और बोला, इसको कोड में लिखने के लिए यूँ लिखा जाएगा। लेकिन ये आप सब क्यों पूछ रहे हैं? और भारतीय सीबीआई के कोड को इनकोड करने की जरूरत आपको क्या आन पड़ी? रणधीर ने फार्मूला बताते हुए पूछा। रणधीर साहब, हम सवालों के जवाब नहीं देते, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह भारत के सफारती कोड को डी कोड करने का तरीका भी बताओ। मेरे इस सवाल पर रणधीर ने हैरान होते हुए पूछा कि आप कौन लोग हैं? फिर सवाल किया। मैंने रणधीर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। मेरी पैरवी करते हुए मुजम्मल ने अपना पिस्टल और कैसर ने अपना रामपुरी चाकू निकाल लिया। रणधीर के तो रिवाल्वर और चाकू देखकर ही होश उड़ गए। मुझे भारतीय सफारती कोड याद नहीं है, रणधीर ने हकलाते हुए जवाब दिया। इतने अरसा से दिन रात यही काम कर रहे हो, इतने वक्त में तो गधू को भी अपने घर का रास्ता याद हो जाता है और तुम्हें फार्मूला याद नहीं हुआ। मैंने ये कहा और कैसर ने चाकू उसकी गर्दन के करीब करते हुए कहा कि इसे वाकई फार्मूला याद नहीं तो फिर ये हमारे लिए बेदरर है, मैं इसे यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। ये कहते हुए कैसर ने चाकू उसकी गर्दन के साथ लगा लिया। मैं बताता हूँ, मुझे फार्मूला याद है, भगवान के लिए मुझे ना मारे, रणधीर ने रोते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें एक मौका दे देते हैं, लेकिन याद रखना अगर फार्मूला गलत हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये कहते हुए मैंने कैसर को इशारा किया तो उसने चाकू उसकी गर्दन से हटा लिया। रणधीर ने भारतीय सफारती फार्मूला जो दुनिया भर के भारतीय सफारतखानों और भारतीय वजारत खारजा में राब्ते के लिए राइज था कागज पर लिखना शुरू किया और बोला, आज ही दिल्ली से मिला हुआ एक कोडेड पैगाम और उसे डी कोड की हुई तहरीर मेरी जेब में है, जिसे मैंने सुबह टाइप करके फर्स्ट सेक्रेटरी को देना है। आप इससे मिलाकर देख लीजिएगा कि मैंने गलत फार्मूला नहीं लिखा है।
1.5 घंटे में रणधीर ने यह पेचीदा फार्मूला लिखकर अपनी जेब से कोडेड पैगाम और उसकी डी कोड की हुई इबारत निकाली। मुजम्मल और मैं उसके दोनों जानब बैठ गए और फार्मूला समझने और उसका डी कोड इबारत से मवाजना करने लगे। दहली से आने वाले पैगाम के डी कोड के मुताबिक रणधीर ने फार्मूला सही लिखा था। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, रणधीर ने इल्तजाना लहजे में कहा। देखो रणधीर, हमारे साथ ताउन का हम तुम्हें भरपूर मुआवजा देंगे। तुम्हें सऊदी अरब में भेजकर तुम्हारी वजारत खारजा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही तुम खुले बंदों पूजा कर सकते हो। तुमने भी यहाँ आना इसलिए कबूल किया होगा कि तुम्हें ओवरसीज अलाउंस मिलेगा। अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हें माल की तिशनगी नहीं रहेगी। आज के काम का मुआवजा तुम्हें 1000 रियाल की सूरत में दिया जाएगा। आज की सारी बातों को राज रखना तुम्हारे ही मफाद में बेहतर होगा। तुम्हारी रिहाइशगाह का हमें इल्म है और जल्द ही हम तुमसे दोबारा राब्ता करेंगे। तुम समझ ही गए होगे कि हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन दरकार होगी। मैंने रणधीर को अपनी लाइन पर लाने की कोशिश करते हुए कहा, और यह भी याद रखना कि तुम्हारा सफारत खाना इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकेगा कि उससे पहले ही हम तुम्हें हलाक कर चुके होंगे। मुजम्मल ने उसे अपने अंदाज में तनबीह करते हुए कहा। मैंने रणधीर को 1000 रियाल दिए और कैसर, इमरान, रजी और अब्दुल्ला से कहा कि इसे शहराए मकरूना के करीब छोड़ आएं। इधर मैं और मुजम्मल त्रिपाठी की डायरी को डी कोड करने में लग गए। हम जैसे जैसे त्रिपाठी की डायरी के सफ़हात को डी कोड करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी हैरानगी में इजाफा और त्रिपाठी के अब तक के किए हुए काम और भारतीय और इसराइली जासूसों के साथ राब्ते के नए और गैर मुरवजा तरीके जानकर त्रिपाठी के तजर्बे और अपने काम से लगन की अजमत देखकर उसे सैल्यूट करने को जी चाहता था। वो वाकई जासूसी के कामों का माहिर था और उम्दगी दिखाने वाला चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। त्रिपाठी का जिस्म तो राख बन चुका था, लेकिन उसकी चालू और नेटवर्क से काम करने के तरीके को ना सराहना ज्यादती होगी। रणधीर को छोड़कर साथी वापस आए तो इमरान और कैसर भी हमारे साथ डायरी को डी कोड करने में लग गए। हमारा दूसरा सारा दिन भी इसी तरह गुजर गया। रात गए हम इस काम से फारग हुए। अब हमारे पास ना सिर्फ भारतीय सीबीआई के सऊदी अरब, ईरान और अबू धाबी में तैनात सीबीआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कारिंदों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर थे, बल्कि उन पाकिस्तानियों के मुतल्लिक भी मुफस्सल मालूमात थीं जो उन ममालिक में भारतीय मफाद के लिए काम करते और उनके पेरोल पर थे। ये सारे भारतीय और पाकिस्तानी सांप थे जिनकी बिलों और कमीन गाहों का हमें इल्म हो चुका था। इमरान और कैसर कहने लगे कि ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं है, नाम और एड्रेस हमारे पास हैं और हमें उन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर हमने उन सब को कुरेदना शुरू कर दिया तो ऐन मुमकिन है कि काम के आगाज से ही हम गिरफ्त में आ जाएं और हमें जान से हाथ धोने पड़े। हमें अपनी जिंदगियों की तो परवाह नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि बेशक हमें अपनी जानों का नजराना देना पड़े, लेकिन हम जिस मिशन पर निकले हैं उसे अधूरा नहीं रहना चाहिए।